وظیفہ نہیں بلکہ عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو سنت ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے، یعنی ہماری قربانی کے کیا فوائد ہیں اور ہمارے قربانی کرنے سے ہمارا رزق کیسے بڑھتا ہے، آج ہم اس ہی بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ میں برکتوں کا حصول نہایت ہی آسان ہے۔ حضرت ابو سعید بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بار ذوالحجہ کے موقع پر حضرت مکحول شامی نے کہا کہ اے لوگو، اگر ہو سکے تو اپنے کپڑے تک بیچ کر قربانی کے لیے گائے یا بکری خریدو، کیونکہ قربانی کے ہر قطرے پر اور ہر لقمے پر بے حد و بے حساب ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ پہلے لقمے پر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں ایک پرندہ جو سفید رنگ کا اور انڈے کے برابر ہوتا ہے، اور دوسرے لقمے پر دوسرے آسمان میں ایک پرندہ جو مرغ کے برابر، یعنی کہ آپ پہلا لقمہ کھا رہے ہو تو انڈے کے برابر، اور دوسرا لقمہ کھانے پر وہی گوشت جو آپ نے قربان کیا، اور تیسرے لقمے پر تیسرے آسمان میں ایک بکری کے برابر، اور چوتھے آسمان میں گائے کے برابر، اور پانچویں آسمان میں اونٹ کے برابر، اور چھٹے آسمان میں ہاتھی کے برابر، اور ساتویں آسمان میں ایک پرندہ کوہ احد کے برابر۔ اسی طرح تمام قطروں اور لقموں سے بے شمار پرندے عرش کے نیچے پیدا کر دے گا، جو قیامت تک اس قربانی کرنے والے کے لیے دعا اور استغفار میں مشغول رہیں گے۔ ایسے ہی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس گھر میں کوئی جانور قربان نہیں کیا جاتا، حالانکہ گھر والا تنگ دست نہیں ہے، پھر وہ گھر شکایت کرتا ہے، ان گھر والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے قربانی کی دولت سے محروم رکھا، اللہ تم کو بھی خیر و برکت سے بے نصیب کرے۔ اور جس گھر میں قربانی کی جاتی ہے وہ دعائے نیک کرتا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے برکتوں سے مالا مال کیا تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے شاد کام کرے، اور اس گھر میں سال بھر تک رزق کی برکت ہوتی ہے اور قربانی کرنے والا حفظ الہی میں رہے گا۔ دیکھیے، اگر آپ قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتے تو یہ آپ کی رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الخر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور بے شک یہ جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک یہ خون اللہ کے نزدیک زمین پر گرنے سے مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، قربانی کے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو، موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ یہی جانور قیامت کے دن پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون کے قطرے زمین پر گرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے وہ قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، صرف پہلا قطرہ گرتا ہے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باقی کتنا خون بہے گا اور کتنا اجر اور کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کے دن نماز سے فارغ ہونے تک، یعنی فجر کی نماز سے لے کر عید کی نماز تک، کھانے پینے سے روزہ دار کی طرح بالکل نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، روزہ دار کی طرح رکا رہے، اس کو بنی اسرائیل کے 500 نبیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور آج کل فجر کی نماز سے عید کی نماز تک شاید آدھا گھنٹہ بمشکل یا پونا گھنٹہ رہتا ہے، اس میں ہم کھائے پیے بغیر بہت آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں، تو اس کو بنی اسرائیل کے 500 نبیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور گویا اس نے راہ الہی میں اللہ کی راہ میں 500 کافروں کو قتل کیا اور 500 مظلوموں کا ثواب پائے گا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ اور 1000 گھوڑے غازیوں کو سواری کے لیے دیے، اور 1000 حافظوں کے برابر ثواب پائے گا جو اللہ تعالیٰ کے واسطے تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہتے ہوں۔ اور جو شخص ان ایام میں یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے ان ایام میں صدقہ اور خیرات کرے گا، اس نے گویا تمام دنیا کا چاندی اور سونا اللہ کی رضا کے لیے جنگ بدر کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بخش دیا۔ اور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اس نے گویا بنی اسرائیل کے 70 نبیوں
اور 1 लाख यतीमों और 1 लाख उलमा को पेट भर कर खाना खिलाया। फकीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा में 2 कुर्बानी के जानवर करते थे। उनमें से एक जानवर अपनी तरफ से और दूसरा जानवर अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करता हूं। अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करते थे। फिर जो शख्स आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करेगा, अगर आपको इतनी इस्तिताअत है कि अपने हिस्से निकाल कर एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करें, तो वो बेशुमार सवाब पाएगा। 1 साल की इबादत का सवाब, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो उसके लिए मुस्तहब है कि नमाज ईद से फारिग होकर कुर्बानी करे और कुर्बानी का गोश्त खाए और तमाम गोश्त के 3 हिस्से करे। एक हिस्सा अपने घर में सर्व करे। जो शख्स खालिस नियत से कुर्बानी करेगा, खालिस नियत से मुराद के दिखावा ना हो, कोई रियाकारी ना हो, वो तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा और साल भर तक अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत देगा, कभी उसको मोहताज ना करेगा। देखिए, कुर्बानी करने से रिज़्क़ की तंगी भी दूर हो रही है। फिर क़यामत के दिन वही कुर्बानी का जानवर उसके सामने पेश किया जाएगा, जिस पर वो सवार होकर पुल सिरात से दौड़ती हुई बिजली की तरह गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाएगा।